جا رہا ہے کوئی آدمی, رسول پارک کا کوئی علاقہ ہے, کھڈے میں گر جاتا ہے, تو سر وہ جس طرح سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, میں بتاتا ہوں بائی چانس ہی یہ بچا ہے, وہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا, جو پی ٹی آئی ہے, اپوزیشن آپ جس کو کہہ سکتی ہیں پنجاب میں اور پاکستان میں, ان کے پاس کچھ اور جو ہے نا اب کوئی بیانیہ رہ نہیں گیا, تو اب انہیں جو ہے بارشیں مل جاتی ہیں, سیلاب مل جاتا ہے. اب یہ واقعہ ہے حلقہ NA-117 کا مبینہ طور پر, یہ وہیں کی ایک کالونی ہے. اچھا, اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے صرف اس لیے وہ بیان کیا گیا کہ چونکہ یہ جو ہے نا علیم خان کا حلقہ ہے جی, اور علیم خان جو ہے وفاقی وزیر ہے. اچھا, اگر علیم خان وفاقی وزیر نہ ہوتے اور ان کا یہ حلقہ ہوتا تو کسی کو اتنی تکلیف نہیں ہونی تھی, کسی کو جو ہے نا وہ اتنا ایشو نہیں ہونا تھا. یہ میں ایک آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ سارے کا سارا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے یہ شروع ہو جائے. میں اس حلقے کی آپ کو تھوڑا سا حدود اربا اور تھوڑی سی نا اس کی حالت سابقہ اور موجودہ بتاتا ہوں. میں خود گیا اس واقعے کے بعد, میں خود چلا گیا وہاں پہ, لاہور میں ہی ہے وہ کون سا, تو ہم نے وہ پورا حلقہ پھرا. میں نے بہت دیکھا ہوا, ہمارے بہت دوست ہیں وہاں پہ رہتے ہیں اس حلقے کے اندر, اور ہماری برادری کے بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ. تو ان سے بات ہوئی, ہم نے وہ ماضی میں بشرا اس حلقے کی یہ حالت ہے کہ کرائم کے حوالے سے بھی شادرہ تھانہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نمبر 1 رہا ہمیشہ, اور ادروائز وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں اور جو سیوریج کا نظام ہے اور وہاں کی جو سڑکیں ہیں, وہاں پہ جو ہیلتھ کا نظام ہے, وہ اس قدر جو ہے وہ ناقص تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اب میں نے خود وزٹ کیا, ہم گئے وہاں پہ, لوگوں سے بھی ملے, فوٹیجز جو ہے ناظرین اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو میں پہچانا ہی نہیں, ڈیولپمنٹ کے حلقہ NA-117 میں اتنے کام ڈیولپمنٹ کے ہوئے ہیں. وہاں پہ سیوریج کا نظام آپ لے لیں, اس سے زیادہ کہیں زیادہ برے حالات تو جو سب سے پوش علاقہ ہے گلبرگ کا, وہاں آپ جا کے گلبرگ میں دیکھیں کہ وہاں کیا حالات ہیں. آپ اس کے بعد جو ہے کتنے میں آپ کو ایریاز بتاؤں, آپ مالٹون کو جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا حالات ہیں. اور یہ میں ان علاقوں کے نام لے رہا ہوں جہاں پہ بڑے بڑی شخصیات اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے حلقے ہیں, وہاں کے آپ حالات دیکھ لیں, کوئی ان کا ذکر, ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی ذکر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو جوہر کا علاقہ لے لیں, یہ ایمپوریم مال جس جگہ پہ موجود ہے, یہ سڑکیں تو پہچانی نہیں جا رہی تھی, وہ لگ رہا تھا کہ کسی بہت بڑے دریا کے اندر کوئی تعمیرات ہوئی ہیں, وہ چند تعمیرات دریاؤں میں دکھائی دیتی تھی. تو لیکن کوئی ذکر نہیں کرے گا, کوئی نام نہیں لے گا. اب یہ ہے کہ یہ واقعہ ضرور ہوا, اور وہ شخص جو ہے جب وہ بائک پہ نکلتا ہے تو وہ ایک اس میں پانی میں چلا جاتا ہے اور اسے بچا لیا جاتا ہے, ریسکیو کر لیا جاتا ہے. میں ایک روڈ کا آپ سے ذکر کرتا ہوں, یہ شوکت خانم والی روڈ ہے, اور یہ اللہ چوک تک. یہ ایسی روڈ ہے کہ یہاں پر باقاعدگی سے ہر مونسون میں اس طرح کے گڑھے پڑتے ہیں کہ گاڑیاں ان کے اندر چلی جاتی ہیں. چلتی ہوئی گاڑی ہے, سڑک نیچے چلی گئی ہے اور گڑھا پڑ گیا, اور کتنی گاڑیوں کا نقصان ہوا, کتنے لوگ یہاں پہ زخمی ہوئے ہیں. تو 117 کی جو صورتحال ہے جو ہمارے وزٹ کے بعد ہم نے دیکھی ہے, اور دیکھیں میں جتنا عبدالعلیم خان جو ہے ان کو جانتا ہوں, وہ خود جو ہے ان کے ادارے کی بات کر لیں یا ان کے دفاتر کی بات کر لیں, آپ جب وہاں جا کے دیکھیں کہ صفائی کا نظام دیکھیں, اس پہ میں نے کبھی کمپرومائز نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ایک پروپیگنڈا تھا, اور ایگزیکٹلی تو بہترین ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں اور جاری ہیں. اور میں ایک بڑا چیلنج دیتا ہوں, آج کے دن تک حلقہ NA-117 میں جتنا کام ہوا ہے, سیوریج کے حوالے سے, روڈز کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, اسٹریٹ لائٹس اور پارکس وہاں کے, آپ یہیں پہ اس کو روک دیں, اور تمام جتنے حلقے ہیں نا پنجاب کے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ میں ملک کی بات نہیں کرتا. اس کے بعد آپ لاہور میں آ جائیں, لاہور کے جو 14 حلقے بنتے ہیں 13, ان حلقوں میں صرف اتنا کام کروا دیں تو وہ شباز شریف صاحب کہتے تھے کہ لاہور پیرس بن جائے گا, تو لاہور پیرس بن جائے گا. 117 جتنا کام جتنا آج کے دن تک ہوا جو میں دیکھ کے آیا, ٹھیک ہے, اتنا کام صرف اور صرف آپ کروا دیں تو لاہور پیرس بن جائے گا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ میرا چیلنج ہے. بالکل ٹھیک, درست.
آپ ایز پر یور ایکسپیرینس جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور سنس ہی از مسٹر علیم خان تو اسی لیے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ پروپیگنڈا. بس ہاں جی, بات ہی ہے. ٹھیک. سر رجب بٹ کی بات کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک نیا اسکینڈل جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات بتائیں. میں بلیو کریں کہ اب تو پہلے تو میں بات ایسے ہی کرتا تھا کہ ایسے لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, لیکن اب تو میں بالکل کنونسڈ ہوں اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کو واقعی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ایک چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں ایسے رجب بٹ جیسے لوگوں کے جو ہے نا وہ ولاگز اور ان کے ٹک ٹاک چل رہے ہوتے ہیں, اور خدا کی قسم ایک جہالت امیز قسم کی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے, اور یہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تو اتھے کلا آ تے میں اتھے کلا آواں گا تے پھر دیکھاں گے. تو انہوں نے صرف سنا ہوا ہے کہ کلا کیسے آتے ہیں اور کلا پھر جاتے کیسے ہیں, دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے. تو اس طرح کے یہ ڈائلاگ بولتے ہیں چھپ کے, اور آئے دن یہ بھاگ جاتے ہیں. اس دفعہ صرف ہو گیا رجب بٹ کے ساتھ, جب میں پہلے بھی بتایا کہ رجب بٹ کا واہ پڑ گیا ایف آئی اے کے ساتھ. جی, رجب بٹ کا واہ پڑ گیا ایف آئی اے کے ساتھ. رجب بٹ کا واہ پڑا ہمیشہ پولیس کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے تو پیچھے کوئی نہیں ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں. ہاں اب وہ اس کے پیچھے نہیں آ رہے, کیونکہ اس کے پیچھے آنے والوں کی ایف آئی اے میں دال کوئی نہیں گل رہی, اور اب جو ہے یہ معاملہ کہیں اور چلا گیا ہے, یہ ایف آئی اے سے بھی اوپر چلا گیا. اب یہ معاملہ جیسے سی سی ڈی غنڈہ گردی روک رہی ہے, دہشت گردی روک رہی ہے, ایسے ہی میری اطلاع کے مطابق ملک کے جو ہے وہ بہت ہی اہم ادارے کی طرف سے ٹک ٹاک گردی روکنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے, اور ٹک ٹاک گردوں کے خلاف زبردست. کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ کڑی ہے, شروع ہو چکا یہ ہے. کڑی ہے. یہ رجب بٹ ٹھیک. کا ملک سے بھاگنا یہ کڑی ہے اس بات کی کہ کریک ڈاؤن اب شروع ہو گیا ہے. اب جو ہے یا تو یہ انسان کے بچے بنے, اور یا پھر ان کا اس میڈیم میں اور اس ملک میں اب ان کا رہنا بہت مشکل ہے. اور یہ جو کریکٹر ہے یہ تو آئی ڈونٹ نو کس ایجنڈے پہ ہے. تو سر جو کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے وہ جس آپ کنٹینٹ کی بات کر رہے ہیں, اور ارریلیونٹ یا ان ریزنیبل کنٹینٹ جو ٹک ٹاکرز ڈالتے ہیں, اسپیشلی ہم تو پاکستان کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں, تو ان کے چینلز کو بین کیا جائے گا, ٹک ٹاک چینلز کو, یا ان کے کنٹینٹ کو فلٹر کیا جائے گا, یا کیا اسٹیپ ہو سکتا ہے؟ ان کے کیے جائیں گے, ان پہ مقدمے درج کیے جائیں گے, ان پہ نان بیلیبل دفعات کے تحت مقدمے درج کیے جائیں گے. ان کو بھیجا جائے گا جیلوں میں, جیلوں میں جا کے ان کی جائے گی تعلیم و تربیت. یہ میٹرک سے کرے گا وہاں پہ ایف اے سے کرے گا بی اے, اس کو پھر دین پڑھایا جائے گا. اس سے مراد ہے ان جیسے لوگوں کو ان کو بتایا جائے گا کہ دین کیا ہے, دین کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے. ٹرو. دین ہمارا مذہب ہماری ریڈ لائن ہے, وہ ان کو بتایا جائے گا. یہ ان کو سمجھایا جائے گا کہ ہماری اقدار کیا ہے, ہماری روایات کیا ہے, ہماری تہذیب کیا ہے. یہ ان کو بتایا جائے گا, جس سے یہ آری ہیں. یہ ون لائنر ہے, یہ آری ہیں اس تمام تر تعلیم و تربیت سے, اور ان کو ادراک نہیں ہے کہ ہماری معاشرتی روایات کیا ہیں, ہمارے ایک جو نظریہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے, ہمارا تعلق کس قوم سے ہے, ہمارا تعلق کس ملک سے ہے, ہمارا تعلق کس مذہب سے ہے. یہ ان کو ریئلائز ہی نہیں ہے.